ٹھیک ہے، ان کا منہ اللہ نے کیا کیا؟ کالا کیا۔ بڑا انعام مل گیا، پیغمبر خوش ہو گئے، پیغمبر بھی سمجھ گئے کہ یار انعام بہت بڑا ہے۔ اللہ نے دوسری آیت کے اندر شکرانے کا مطالبہ کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے پیغمبر، جب اتنی بڑی نعمت تمہیں عطا کی گئی، یہ نعمت تقاضا کرتی ہے شکریہ کا، یہ نعمت تقاضا کرتی ہے شکریہ کا۔ اور پیغمبر کے تھرو امت کو پیغام دیا گیا، جب کبھی کوئی بڑی نعمت اللہ کی جانب سے عطا ہو تو اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ شکریہ کس چیز سے ادا کرنا ہے؟ یا تو نماز سے یا قربانی سے۔ اب بھائی عمران صاحب، اللہ کا شکریہ ادا کرنا نعمت پر۔ ہم لوگ الحمدللہ کراچی میں رہتے ہیں، کتنی دنیا ہمارے سامنے ہیٹ اسٹروک سے مر گئی، اللہ نے ہمیں زندگی دی، نعمت ہے کہ نہیں؟ 2 رکعت بنتے ہیں شکرانے کے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ڈینگی کی وجہ سے کراچی میں مر گئے، اللہ نے ہمیں بچایا، صحت نعمت ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ چکن گونیا میں لوگ کتنے پریشان ہوئے، سیلاب کی نظر کتنے لوگ ہوئے، ہاں زلزلے کی نظر کتنے لوگ ہوئے، کورونا وائرس کی نظر کتنے لوگ ہوئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت بھی وینٹیلیٹر پر موجود ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو لامتناہی بیماریوں کا شکار ہیں۔ ان سب میں سے اللہ نے مجھے صحت دی، بہت بڑی نعمت۔ اللہ نے مجھے زندگی دی، بہت بڑی نعمت۔ اللہ نے مجھے کان دی، بہت بڑی نعمت۔ اللہ نے مجھے آنکھیں دی، بہت بڑی نعمت۔ اللہ نے مجھے ناک دیا، بڑی نعمت۔ زبان بڑی نعمت، دل بڑی نعمت، دماغ بڑی نعمت، وجود بڑی نعمت، ہاتھ بڑی نعمت، پاؤں بڑی نعمت، پیٹ کے اندر کا نظام ایک بہت بڑی نعمت۔ شکرانہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بولیے، شکرانہ بنتا ہے۔ پیغمبر کے تھرو پیغام دیا، اگر نعمت کو بڑا سمجھتے ہو تو پھر اس کی قدردانی کا طریقہ شکرانہ کیا ہے؟ شکرانہ۔ اور شکرانے کا کام کس سے کرنا ہے؟ 2 چیزوں سے۔ شکرانے کا کام کس سے کرنا ہے؟ 2 چیزوں سے کرنا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ قربانی ادا کرنی ہے۔ اتنی بات واضح ہوگی بھیا؟ شکرانے کے طور پر کیا کریں گے؟ قربانی یا پھر نماز۔ پہلی چیز آ گئی نماز۔ نماز کا نام کیوں لیا؟ جسمانی عبادت ہے، عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت جس کو ام العبادات کہا جاتا ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے بھیا؟ نماز۔ وہ کیا بھیا؟ نماز۔ چنانچہ شاید آپ حضرات کو کسی نے یہ مسئلہ بتایا یا نہیں بتایا، نماز وہ عبادت ہے اگر بندہ تختہ دار پر لٹکا ہو، اس کے ہاتھوں کے اندر کیلیں ٹھوکی ہوئی ہوں، اس کے بدن کے اندر کیلیں ٹھوکی ہوئی ہوں، اگر نماز کا وقت ہو جائے، نماز اس وقت بھی معاف نہیں، شریعت کہتی ہے اشارے سے نماز پڑھ لو۔ اتنا اہم حکم ہے۔ اگلی بات عورت کے متعلق سنیں، عورت کے بچے کی ولادت اگر ہو جائے، ولادت بچہ پورا باہر نکل آئے، اس کے بعد جو خون آتا ہے، نماز معاف، روزہ معاف۔ لیکن ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ اگر ولادت کے دوران بچے کا سر ماں کی شرمگاہ سے باہر آ گیا، باقی دھڑ نہیں آیا، نماز کا وقت ہو گیا، عورت پر نماز معاف ابھی نہیں ہوئی، عورت زمین میں گھڑا کھودے، بچے کا سر وہاں رکھے، اس حالت میں بھی نماز پڑھے، نماز معاف نہیں۔ یا گھڑا نہیں کھود سکتی، نیچے ہانڈیاں رکھے، بچے کا سر اس میں رکھے، نماز اس حالت کے اندر بھی معاف نہیں۔ یہ اتنا بڑا حکم ہے، یہی اللہ نے، اسی وجہ سے اللہ نے بڑی نعمت کے بعد مطالبہ کیا تو بڑی عبادت کا، تو نماز کی صورت میں آپ اور میں معمولی آزار پر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، قضا کر ڈالتے ہیں، کبھی کبھی تو قضا بھی دوبارہ ادا نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سب کچھ اللہ کی نعمت ہے، تو ہماری گردن یا ہمارا سر کبھی بھی سجدے سے نہ اٹھنا،
نہ اٹھنے پائے. آری سمجھ شریفہ میں حوض کوثر مل گیا. شکرانے میں رب نے کیا مانگا؟ نماز مانگی. کیا مانگا؟ نماز مانگی. پھر پیغمبر نے نماز پڑھی ہے اور ایسی نماز پڑھی ہے کہ سرکار کھڑے ہوتے تھے اور پاؤں مبارک پر سوجن آ جاتی تھی. آری سمجھ میں؟ نماز پڑھی ہے, اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھ لیں. بقرہ ختم, آل عمران ختم, نساء ختم, 5 سوا 5 پارے ایک ایک رکعت کے اندر پڑھی ہے کہ بڑی نعمت کی قدردانی نماز کے طور پر. اور رب کا تعلق بندے سے یا بندے کا تعلق رب سے سب سے زیادہ قریب اس صورت میں ہوتا ہے جب بندہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے. اس مبارک صورت کے اندر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے بڑے اصول بیان کر دیے. بڑے اصول, ان میں سے پہلا اصول ہے نماز اور دوسرا اصول ہے قربانی. یہ 2 کام کریں گے نماز اور قربانی کے ذریعے سے. نماز میں جسم روح دونوں کا تعلق اللہ سے مضبوط, اور قربانی کے اندر مال کے ذریعے سے اللہ سے تعلق مضبوط. کیونکہ وہاں پر جو مال لگے گا, جانور کٹے گا, تو وہ جانور دکھنے میں جانور, لیکن یہ مقابل ہے انسان کی جان کے. حضرت اسماعیل کے واقعے میں نہیں ہے, ان کی جان کے بدلے میں اللہ نے جو مینڈا بھجوایا, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اس مینڈے کی قربانی کو بڑی قربانی کہا گیا. گویا کہ اگر آج کوئی بندہ اللہ کے نام پر مینڈا قربان کرتا ہے تو وہ مینڈا دکھنے میں تو مینڈا ہے, لیکن اس کو ثواب اتنا ہی ملے گا کہ اگر آج اللہ کا حکم ہوتا وہ اپنے بیٹے کو کاٹنا پڑتا تو بیٹے کو کاٹنے پر جو اس کو ثواب ملتا, آج دمبے کو کاٹنے پر بھی اس کو وہی ثواب ملے گا. جان کا بدلہ قربانی, جان کا بدلہ قربانی. تو پہلا اصول کیا ہے بھیا؟ نماز, اور دوسرا کیا ہے؟ قربانی. لیکن یاد رکھیے گا جناب, شریعت مطہرہ کے اندر جو یہاں پر ونحر کہا گیا, نحر اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں, نحر اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں. اور عرب کے لوگ مشرکین مکہ بتوں کے نام پر نظر و نیاز قربانیاں کرتے تھے. پیغمبر کو کہا گیا ان کی غلط روش, غلط طریقے کو ختم کریں, آپ اللہ کے نام کی قربانی کریں, آپ اللہ کے نام کی قربانی کریں. تو یہ جو قربانی کا عمل انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ہم بھی کریں گے. یہ ہاتھ کے اندر چھری کا ہونا اور یہ ہمارا جو پاؤں ہے یہ جانور کے پہلو پر ہونا, اس ہاتھ سے اس کی گردن کو پکڑ کر ذبح کرنا, اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں ہم سوچ نہیں سکتے. بیک وقت دنیا بھر کے کافروں پر یہ چھری چل رہی ہوتی ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں, اور مسلمان اس موقع پر کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, اللہم لک و منک, اللہ تیرے لیے بس. ٹھیک ہے, فارغ ہو گیا. اللہم تقبلہ منی, گویا کہ اپنے انگ انگ سے مسلمان ظاہر کرتا ہے میری قربانی کس کے لیے؟ اللہ. اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام. اس سے یہ بھی پیغام ملا, عبادت نماز بڑی عبادت, عبادت قربانی بڑی عبادت, لیکن ان دونوں کے اندر بڑا پن تب آئے گا جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگی. اللہ نہ کرے ریاکاری, اللہ نہ کرے دکھلاوا, اللہ نہ کرے نام و نمود شہرت ہوگی, باوجود بڑا ہونے کے رائی کے دانے کے برابر بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. آگے عید آ رہی ہے انشاءاللہ, آج غالباً 24 ذی الحجہ ہے, انشاءاللہ بقرہ عید آنے کو ہے. ایک بندہ وہ ہے جو بڑا جانور لاتا ہے, ایک بندہ وہ جو مریل سا اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹا جانور لاتا ہے. اللہ کیا جانور اسی کا قابل قبول ہوگا. آج 24 ذی القعدہ ہے, آگے ذی الحجہ آنے والی ہے. بڑا جانور چھوٹا جانور, رب اس کو نہیں دیکھے گا. رب کس کو دیکھے گا؟ اس کو دیکھے گا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا
ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، گوشت بھی وہیں رہ جائے گا اور خون بھی وہیں پر رہ جائے گا۔ اب وہ مریل چھوٹا معمولی سا جانور لانے والا اگر اس کی نیت اللہ کی رضا کی ہے اور مد مقابل ایک بندہ 15 لاکھ کا بیل لاتا ہے، وہ اللہ کے یہاں کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ کامیابی کے رہنما اصول قربانی اور نماز، قربانی اور نماز۔